تو دنیا کے معاملات میں اگر ہے جائز نہیں ہے، دین کے معاملات میں ہے جائز ہے۔ ایک طرف سے منافست کمپٹیشن ہے، دنیا کے معاملات میں جائز نہیں ہے، دین کے معاملات میں ہے تو جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ بہرحال حضرت عمر بڑھنا چاہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا اس وقت حضرت عمر کے پاس میں کوئی بیٹی نہیں تھی جس کو وہ حضور کے ساتھ نکاح کروائیں، اور حضرت ابو بکر کے پاس بھی نہیں تھی، مگر ایک تھی، وہ بھی چھوٹی بچی تھی 6 سال کی۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ سوچا کہ ابھی فی الحال تو حضرت سودا گھر میں آ گئی، ضرورت پوری ہو گئی، لیکن حضرت سودا تو بوڑھی عورت ہے، 2 جگہ سے نکاح سے بیوہ ہو کر آئی ہیں، یہ کتنے دن گھر سنبھالیں گی؟ کسی نہ کسی دن وہ چلی جائیں گی، وہاں تک میں عائشہ بڑی ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ کا ابھی سے حضور سے نکاح کروا دیا، وہ حضور کے گھر میں جانے کے قابل نہیں ہے، مگر جب حضرت سودا گھر میں نہیں رہیں گی، وہ بھی بوڑھی عورت ہیں، کتنے دن کی مہمان ہیں، تو جب وہ نہیں رہیں گی تب حضرت عائشہ بڑی ہو چکی ہوں گی اور وہ جا کر گھر سنبھالیں گی۔ یہ حضرت ابو بکر کے ذہن میں پلان تھا، اور انہوں نے حضرت عائشہ کا حضور سے نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر دل مسوس کر رہ گئے، کیونکہ حضرت عمر کے پاس میں کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، جو لڑکیاں ہیں شادی شدہ ہیں۔ اس کا بڑا صدمہ تھا ان پر، ان کا بڑا صدمہ تھا ان پر کہ میں پیچھے رہ گیا، افسوس میرے پاس ایسا کوئی۔ تو جب حضرت حفصہ ان کی شادی ہوئی تھی، وہ بیوہ ہوئی، یہ مدنی زندگی میں یہ آخری زندگی ہے، اس زندگی میں جب وہ بیوہ ہوئی تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا حضرت عمر کے دل پر سے بوجھ ہٹانے کے لیے۔ یہ ہے پرسنل مقصد سے، اور پرسن سے حضور نہیں مراد، اندر پرسن۔ اسی طریقے پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے، وہ بھی حضور نے ان کی دلداری کے لیے کیا ہے، حضرت ام سلمہ کی دلداری کے لیے کیا ہے، لمبا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا ہے وہ ملی اور دینی ضرورت سے کیا ہے، تبنا یعنی ایڈوپشن کی جو رسم تھی اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ سب کی تفصیل کروں تب آپ حضرات کے پلے کچھ پڑے، لیکن میں نے جو مختصر بات کہی ہے اس مختصر بات سے یا کسی کے دماغ میں یہ بات گھسے گی تو جواب بھی ساتھ میں چلا جائے گا۔ اس کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضور نے جو متعدد نکاح کیے ہیں وہ زندگی کے آخری 7 سالوں میں کیے ہیں، اور وہ ملی، دینی، سیاسی اور شخصی مصالح کے پیش نظر کیے۔ اس کے بعد ایک بات اور سن لو، جب 1 سے 2 نکاح ہو سکتے ہیں تو 10 بھی ہو سکتے ہیں، 1 سے 2 نکاح ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر امت کے لیے 4 پر کیوں روکا ہے؟ یا تو یہ کہو کہ بھائی ایک وقت میں ایک ہی بیوی ہوگی، 2 بیویاں ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، نو میٹر، آگے کچھ سوچنا ہی نہیں۔ لیکن جب 1 کے بجائے 2 ہو سکتی ہیں اور 2 کے ساتھ 3 ہو سکتی ہیں تو 4، 5، 6، 7، 100 بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں، حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ پھر یہ امت کے لیے 4 پر کیوں روکا ہے کہ 4 ہی بیویاں ہو سکتی، زائد نہیں؟ اور حضور کے لیے ایسا کیوں نہیں روکا کہ 4 ہی، زائد نہیں؟ حضور کے لیے نہیں روکا اور امت کے لیے روکا کہ کر سکتے 1 سے زیادہ کر سکتے ہو، 4 ہی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ دونوں میں فرق سمجھاؤں۔ امت کے لیے جو 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے وہ پرسن کی ضرورت کے لیے ہے، پرسنلی ضرورتوں کے لیے، اور حضور کے لیے جو 1 سے زائد نکاح حضور نے فرمایا وہ پرسنلی ضرورت کو لیے کیے ہی نہیں ہیں، وہ دوسرے مقاصد کے کیے ہیں۔ کوئی بھی امتی نکاح کرے گا تو اپنی ضرورت کے لیے کرے،
ایک بیوی ہے وہ بیچاری بیمار ہو رہتی ہے، ناکارہ ہو گئی ہے، کسی استعمال کے قابل نہیں ہے، دوسری کرے گی۔ اتفاق سے وہ دوسری بھی ایسی ناکارہ ہو گئی تو کیا کرے گا؟ اسٹریٹ میں جھانکتا پھرے گا؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تقوی اور پرہیزگاری کا دامن کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے، تو تقوی اور پرہیزگاری کا دامن پکڑے رہنے کی تیسری کرنی ضروری ہے، ورنہ تقوی اور دامن کا کیسے پرہیزگار؟ تو انسان کی اپنی ضرورتیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں ٹھنڈے مزاج